بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے، جو ان کی وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے سامنے آیا ہے کہ جو دکانیں نالے پہ بنی ہوئی ہیں، KMC نے جس کو لیز کی تھی، وہ دکانیں توڑی جا رہی ہیں، چلتی ہوئی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، اور کاروباری جو دکان کے اندر بڑے دھڑلے سے اور بڑے طریقے سے بیٹھتا تھا، آج جو مشین ان دکانوں کو توڑ رہی ہے، اس مشین کے نیچے آنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم پہ یہ مشین چلا دو لیکن ہماری دکانیں نہ توڑو۔ ہر ادارہ مجبور، کورٹ مجبور اپنے آرڈر پر، گورنمنٹ مجبور ان کو ہٹانے پر، پولیس مجبور آرڈر پہ کہ یہاں پر کوئی دھرنا نہ ہو، ہم ان کو لے جائیں، ہم ان کو ہٹا دیں، گورنمنٹ کے کام میں کوئی بھی مداخلت نہ ہو۔ تو اس صورت میں ہم نے اپنے مہمانوں کو اس وقت لائن اپ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے عبدالمتین شیخ صاحب ہیں جو صدر مزدور یونین کے سربراہ ہیں، اور ہمارے پاس اینکر پرسن ہیں وقار الحسن، اور ہم ان سے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وقار الحسن کے پاس چلتے ہیں کہ کیا ان کے پاس رپورٹیں ہیں، اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس وقت کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی بھی بات کی آپ نے، کرونا کے حوالے سے بھی بات کی۔ سب سے پہلے اگر میں کرونا کی بات کروں تو کرونا اس وقت اتنا ڈرانا بن چکا ہے، اور ایک ایسا ڈرانا خواب بن چکا ہے خاص طور پہ تاجر برادری کے لیے کہ وہ اس وقت پریشان نظر آ رہے ہیں، اور اسی پریشانی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران بھی ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ کرونا مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ اس وقت 30% جو ہے وہ شہر کراچی میں بڑھ چکا ہے، پھیل چکا ہے، بیڈز کم ہوتے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو رہی ہے، تو ایسے میں وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا کہ کل سے کیا پورے 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو تاجر برادری ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہی ہے، کیونکہ کاروبار نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ اگر کاروبار ہی نہیں کھلے گا تو وہ کیسے کمائیں گے، کیسے روزگار چلے گا۔ اس وقت یہ ایک ایسی وبا ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی وبا سامنے آئی ہے جس میں ہم نے حکمران کو اور عوام کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ایک وبا کی وجہ سے، اور یہ ایک بلا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں، پوری دنیا میں ایسی ہی صورتحال ہے، اور یہ جیسے کہ کسی موبائل کے سسٹم اپ گریڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا موبائل اپنے اندر تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں، یہ پہلا ایسا وائرس ہم نے دیکھا ہے جو اپنے اندر نئے نئے ویریئنٹ لے کر آ رہا ہے، اور پہلی ویو، دوسری ویو، اور جب یہ آ رہا ہے تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کے آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو چوتھی لہر جس کو کہا جا رہا ہے، اور ڈیلٹا ویریئنٹ جس کو کہا جا رہا ہے، یہ انڈیا سے اس وقت آیا ہے پاکستان میں، اور اس کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہے اور لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے یہ چلتا رہا معاملہ تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ بہت جلدی جو ہے اس پہ قابو پایا جائے گا، اگر اسی طرح ویوز چلتی رہیں تو۔ کہا یہ جا رہا تھا پہلے ڈاکٹرز حضرات کی جانب سے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن اگر یہ اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، جینا ہوتا، ایک الگ بات تھی، لیکن یہ جس طرح سے اپ گریڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور اس کو کس طرح سے پھر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک نئی صورتحال نے جنم لیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا پوری دنیا میں کہ ایک ایسا وائرس آیا جس میں جب ویکسینیشن ہوئی تو دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے یہ والی ویکسینیشن کروائی ہے تو ہمارے ملک میں آپ نہیں آ سکتے، آپ یہ والی ویکسینیشن کرائیں گے تو آپ آ سکتے ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو یا یورپی کنٹریز ہوں، امریکہ ہو، یہ مختلف ممالک جو ہیں انہوں نے ایک بڑا المیہ آ گیا ہے کہ ایک عجیب لہر اٹھی ہے کہ آپ اس کی لگاؤ گے تو ہمارے ملک میں آؤ گے، چائنا کی لگاؤ گے تو ہمارے ملک میں نہیں آؤ گے۔ اب جو پبلک ویکسین لگا رہی ہے وہ کتنی ویکسینیں لگائے گی آخر؟ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ ویکسین کا ایک سلسلہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہوتے تھے، خاص طور پہ اگر حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو خاص طور پہ آپ کو ویکسینیٹ کیا جاتا تھا، تو وہی ایک ترتیب اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہو، کیونکہ اس وقت جو WHO ہے اس نے پھر اپنا کردار ادا کیا، وہ آیا، اس نے کہا WHO کے مطابق کہ اب جتنی بھی ویکسین لگائی گئی ہے وہ سب قابل قبول ہے، اور آپ جو ہے وہ مختلف ممالک میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایک ابہام دور کرنے کی کوشش کی ہے WHO نے، لیکن اب جو دیگر ممالک ہیں اس کو کس طرح سے وہ بھی کرتے ہیں، کس طرح سے مانتے ہیں، یہ ایک الگ بحث آ گئی۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عوام کو خاص طور پہ SOPs کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ خدا نخواستہ اسی طرح بڑھتا رہا، ہم نے انڈیا میں صورتحال دیکھی تھی بہت زیادہ تشویشناک ہوئی تھی۔ ہاں، تاجر برادری کے جو مسائل ہیں وہاں پہ حکومت کو اپنے جب پہلی لہر آئی تھی اسی وقت مختلف ایسے اقدامات لینے چاہیے تھے کہ دوسری لہر کے اندر وہ اس کا مقابلہ کر پاتے،
لیکن دوسری لہر میں بھی وہ خاطر خواہ ہمیں اقدامات نظر نہیں آئے. پھر وہ تیسری اور اب چوتھی لہر میں دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اب کاروبار بند کیے جائیں گے 6 بجے سے شام 6 بجے تک ایک ٹائم مقرر کیا گیا. تاجروں سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹائم بڑھا دیں تاکہ رش ایک دفعہ میں نہ لگے. اگر 6 بجے آپ مقرر کرتے ہیں تو ایک دم عوام کا رش جو ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ اگر 6 بجے ٹائم مقرر ہے تو سب 4 اور 5 بجے نکلیں گے کام کرنے, یا 6 بجے ہی ڈاٹ نکلیں گے, اور اس وقت جو ہے وہ کام بند کرنے کا حکم ہے. ایسے میں رش بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں آپ ایک ہجوم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور وہ وائرس بڑھنے کا خدشہ ہے. تو ایسے میں جو ہے حکومت کو بھی ٹائم بڑھانے کی ایک ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جہاں تک اب آپ نے بات کی تھی جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی اور دیگر معاملات کی, یہاں پر جو تجاوزات ہیں کراچی شہر میں, اس کا کوئی پاکستان میں سب سے ایک اہم بات یہ ہے, پورے پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, کہیں پہ بھی آپ جھوپڑی نہیں ڈال سکتے, لیکن کراچی ایسا شہر ہے کہ یہاں پہ خانہ بدوش بھی آتے ہیں. یہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے شہر میں آ کے وہ اپنی جھوپڑی جھگی ڈال دیتا ہے اور وہ وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتا ہے, کنڈا ڈالتا ہے, رہائش اختیار کرتا ہے, جاتا ہے مختلف NGOs کے پاس, وہ کھانا فراہم کرتے ہیں, وہ کھانا کھا لیتا ہے. اس کو سارے لوازمات جو ہیں یہاں پہ بڑے آرام سے مل رہے ہیں شہر میں, اور وہ اپنی زندگی گزارا. لیکن دوسرے شہروں میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ یہ خانہ بدوش اور کچی آبادیاں بن رہی ہیں, دوسری جانب ایک کاروباری طبقہ ہے جس نے حکومت کے وہاں پہ یا KDA کی جانب سے جو SBCA ہے اس نے جب مختلف دکانوں کو اور کاروبار کو مستحکم کیا اور ان کی دکانیں بنا کے دیں, چاہے وہ الدین پارک ہو یا, تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر دے کے وہ دکانیں بنوائیں. کاروباری حضرات نے جو اپنے کاروبار کو شروع کر دیا اور وہاں پہ اب ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ شاید غیر قانونی ہے, لیکن اب جب ڈکلیئر ہوا کہ جی وہ غیر قانونی ہے یا ریلوے کی زمین ہے, اس کے بعد اس پہ سارے معاملات ہوئے ہیں, سامنے آئے, تو ایسے میں جو دکاندار ہیں ان کا جب لاس ہونا شروع ہے, سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم ان کو تو کوئی نہ کوئی متبادل فراہم کر دیں گے. لیکن اگر جوبلی مارکیٹ کی بات کریں جہاں پہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 64 دکانیں جو ہیں مسمار کر چکے ہیں, نالا تھا وہاں پہ, وہ نالا دھسا تھا, لیکن کوئی 136 کے آس پاس جو دکانیں موجود ہیں ابھی بھی, وہ دکانیں ابھی بھی بہتر ہیں. وہ کہتے ہیں دکاندار کہ یا تو ہمیں متبادل دے دیجئے یا پھر انہی کو مینٹین کر دیجئے تاکہ ہم ایک کورونا کی وجہ سے متاثر ہیں, اب اگر ہماری دکانیں بھی جاتی ہیں, ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے, پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے, کاروباری حضرات خاص طور پہ بہت پریشان ہیں, چاہے وہ کورونا کی وجہ ہو یا چاہے وہ اس تمام صورتحال کو لے کر ہوں. تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس پہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں یا جو اس وقت ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو ضرور غور کرنا ہوگا, خاص طور پہ اس وقت شہر کراچی کے جو تاجر ہیں, کیونکہ یہ معاشی ہب کہلاتا ہے. اگر یہ معاشی ہب ہی ڈاماڈول ہو گیا تو پورے پاکستان کو پھر کیسے رن کیا جائے گا, کیسے چلایا جائے گا, یہ بہت اہم اور بہت اچھی بات ہے کہ جو ابھی جو حالات ہیں کراچی میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کو اس دکانوں کے معاملے میں تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت پریشانی ان پہ ڈبل آ چکی ہے. ایک تو کووڈ کی وجہ سے ان کا کاروبار نہیں تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کاروبار کو اب جو جگہیں نالے پہ تھی 30 سال 35 سال سے تھی, گورنمنٹ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہاں نالا ہے اس کو ہم توڑ دیں گے, لیکن متبادل کوئی ایسی جگہ دی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں. ہمارے ساتھ متین شیخ صاحب ہیں. متین شیخ صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ جو KDA کی زمین ہوتی ہے وہاں پر لوگ جو آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مجبوری ہو جاتی ہے ان کو نکالنا, تو پھر نکالنے کے بعد KDA فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے اس کو پھر شفٹنگ دے دیتی ہے. تو جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ان کا گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کرتی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دیکھیے شبیر بھائی, یہاں کراچی میں آج سے نہیں, شروع سے جب سے 47 سے ہی شہر کراچی جو تھا وہ ایک بڑا شہر تھا اور ایک انٹرنیشنل شہر ہے جس میں. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ یہاں پہ چاہے باہر سے کہہ دیں یا پورے ملک سے کہہ دیں, یہاں پہ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد روزی کا ان کا ذریعہ بنتا تھا. یہاں پہ دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہے سمجھے, چاہے لاہور لے لیں, کہاں کے قریب ہے, اور اسلام آباد لیں قریب ہے سمجھے, لیکن لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں. وہاں کے لوگ یہاں آتے, وہ وہاں کا سفر, یعنی پشاور کے دیر کا سمجھے, اور پشاور کے دوسرے جو شہر ہیں ان کے جو پہاڑوں پہ بھی ہیں سمجھے, وہ وہاں سے سفر کے صرف کراچی میں اترتے ہیں اور کہیں نہیں اترتے. وہ اس کی وجہ کیا ہے, کراچی کے اندر اصل میں اتنی زیادہ وسعت تھی لوگوں کو روزگار دینے کی, لوگوں کو پالنے کی سمجھے, کہ وہ اس کو ضم کر لیتا تھا. لیکن آج اصل میں کراچی شہر بھی سکڑ گیا.
कराची के पास अब ज़मीन नहीं है, उसकी ये जो आपको ज़्यादा झोपड़ी नज़र आ रही है, ज़मीन नहीं है कराची के पास। अब आप केडीए की बात करते हैं, केडीए के पास अभी ज़मीन नहीं, केडीए अब जो ज़मीन है वो एमडीए के पास चली गई और एलडीए के पास चली गई। अब वो एलडीए ऑक्सबे के, वहाँ तो लाज़िम बात है वो अपनी झोपड़ी कहाँ से बनाएगा। इसी तरह एमडीए बजाय तो वो भी जंगल पड़ा, वो भी क्या क्या करेगा। तो सारा जोर फिर आता फिर मिडल कराची सिटी के ऊपर आ जाता है। कराची सिटी के अंदर जो है अगर लोग इससे मुखलिस हों तो एक बाकायदा वो प्लानिंग कर सकते थे कि भाई ये आमद आती रहेगी और आमद आने के साथ साथ हमें ऐसा करना चाहिए कि इनको भी जगह दें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम धक्का तो नहीं दे सकते, उनको निकाल भी नहीं सकते, समझे। तो एक प्लानिंग के तहत अगर वो ये रख लेते जगह कि भाई जो भी वहाँ से आएगा उनको ऐसे सेट कर देंगे, चाहे वो सेट करके उनकी झोपड़ी बनाते, चाहे वो क्या नाम लो कास्ट के क्या नाम है उनके घर बनाए थे। लो कास्ट के अंदर पहले भी हम केडीए ने लो कास्ट बनाए थे, अब लो कास्ट बनाते हैं तो ये उसके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो भी थोड़ा शहर से दूर होता है। ये जितने भी जो माइग्रेटर हैं ये सब शहर के बीच में रहना चाहते हैं। आप जिस शहर के अपन जिस मिडल सिटी में चले जाएं वहाँ पे इनकी झोपड़ियाँ आपको मिलेंगी, ये चीज़ें फैक्ट है, समझे। वो भी आसानी अपनी चाहते हैं कि यहाँ से कमाएं और फ़ौरन घर पहुँच जाए, समझे। अब घर पहुँच जाते हैं वो कब्ज़ा हो जाता है। इसी तरह जैसे मैं एक मिसाल दूँ, मेहरान टाउन है, मेहरान टाउन के पूरा कब्ज़ा जो है वो लोगों का है, समझे। जो असल लॉटी हैं वो ओवरसीज़ की जगह थी, समझे। जो लोगों ने बाहर जो रहते हैं ओवरसीज वाले, हाँ। वो उनकी जगह थी, वो कब्जा सब उन्होंने कर लिया। खास अमाउंट भेजी और उन्होंने हाँ, जो है वो तो बैलेटिंग हुई है उसकी, बैलेटिंग हुई है, बैलेटिंग करके उन्होंने आपको सरमाया क्या नाम है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में दिया। अब इनका फर्ज ये बनता था कि उसकी वो हिफाजत करते ज़मीन की, तो इन्होंने छोड़ा हुआ था। अब वो प्लानिंग तो सब कर दी, हर चीज़ मौजूद है, तो जो लोग कब्जा करने हैं उनके लिए क्या तकलीफ है। एक माफिया ने कई माफिया उसके अंदर मिले हुए, समझे, चाहे उसके अंदर पुलिस का समझ लें या दूसरे और दूसरे एजेंसियां समझ लें, सब उसके अंदर शामिल हैं कब्जा कराना, क्योंकि वहाँ से उनको भत्ते मिलते हैं। जब वो कब्जा कर लेता, अब जब मैं अपनी जगह, वो आता बाहर से, वो कहता है भाई मेरी जगह, उसको बताते भी तेरी जगह, अब उसने कब्जा तो लिया हुआ नहीं होता है। तो जो कब्जा, देख एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, जो कब्जा नहीं लेता है ना ऑन पेपर, तो केडीए के ऊपर क्या नाम है लाजिम है कि वो उसको कब्जा दिला के वो उसकी जगह दे, समझे। और जो कब्जा लेता है तो बोलते भाई तुम्हारे पास कब्जा है तो इसके तो हम जिम्मेदार नहीं कि आपने उसको रखा या नहीं रखा या उसकी हिफाजत की नहीं, लेकिन ना कब्जा ना लेने की सूरत में केडीए जिम्मेदार है कि वो उनको कब्जा दिलाए। अब वो केडीए जब जाता है तो वहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं। अच्छा, वो इतने मजबूत माफिया हैं कि वहाँ पे क्या नाम है पिस्तौल हैं और रिपीटर, ये वो सारा, तो पुलिस भी बाज़ों का जो है वो इससे वाकिफ़ नहीं होती है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, फिर वो मजबूत हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेन देन हो जाता है शुरू। अब वो बोलता है कि मैं इतने साल से रह रहा था, मुझे इतने पैसे दो तो मैं निकल जाता हूँ। अब वो बेचारा मजबूर होकर पैसे देता और अपने जगह लेता है, समझे। और किसी ने 10-20 लाख दिए, किसी ने 25 लाख दिए के वहाँ से निकला। अब इतनी बड़ी अमाउंट उनको दे के अपना खाली कराता है। तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि वो इस बात को देखे कि जब एक जगहें जो पब्लिक की या ओवरसीज़ की हैं वो उनकी हिफाजत करें। दुनिया के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ही उसकी हिफाजत करती है, उसको देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इंतज़ाम नहीं है, बल्कि वो उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, बोलता बस ठीक है जब आएगा देखा जाएगा। जब देखा जाता है तो बेचारा कब्जा होता है, वो वहाँ पे चक्कर लगा रहा होता केडीए के सिविक सेंटर के अंदर। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, समझे। एक तो मालिक वो वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, यही बात अगर डीएचए वहाँ अप्लाई करें, डीएचए के अंदर ऐसा नहीं है। डीएचए के अंदर 40 साल के बाद भी आपको जाओगे आपको प्लाट मौजूद मिलेगा, कोई एक कील उसके ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उनकी एजेंसियां, क्योंकि वो उसके पैसे ले रही हैं, पैसे लेते पैसे जब वो उसको देती हैं कब्जा तो वो बाकायदा उसके पैसे लेती हैं। बिल्कुल, गुफ्तगू को मजीद लेते हैं, कंटिन्यू चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी हमारी लैंड डिपार्टमेंट के हवाले से मतीन साहब से, और अब हम बात इस मौजू पे करते हैं कि जुबली में जो दुकानें टूटी गई और केएमसी ने अलॉट की थी, तो अब जो ताजिर उस पर परेशान हैं उसके बारे में तबसरा करते हैं अब्दुल मतीन शेख साहब से। देखिए, जहाँ तक ये जो भी इंक्रोचमेंट है कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इंक्रोचमेंट कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे कोर्ट बैठी हो, चाहे इंतज़ामिया बैठी हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो। लेकिन ये बातें वो होती हैं कि जब आपको पता है कि ये चीज़ नाला है या ये चीज़ गलत है, ये इंक्रोच करना, तो पहले स्टेप के अंदर उसको रोकना चाहिए था। उसका जब आज की बात तो नहीं है, ये तो 50 साल से जुबली वाले बैठे वहाँ पे या दूसरी जगह पे बैठे हुए, समझे। तो वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने उनको वहाँ बैठने की इजाज़त दी। कोर्ट उनको क्यों नहीं पकड़ती है? जिन्होंने इनको बिठाया, आज कोर्ट उनके करोड़ों रुपए की ज़मीनें तोड़ने का हुक्म देती है। तो मैंने अभी तक नहीं देखा हमारा क्लब टूट गया, भाई क्लब को तोड़ दिया आपने, समझे, आपने अलाउद्दीन पार्क को तोड़ दिया, आपने उधर उनको तोड़ दिया, तो जिन्होंने बिठाया था आपने कभी किसी को सज़ा दी?
یا کسی کو آپ اس کچہرے کے اندر لے کے آئے کہ بھئی آپ اس کے بٹھانے کے ذمہ دار تھے, آپ ان کو بنانے کے ذمہ دار تھے, لیز آپ نے دی یا آپ نے اس کو سائٹ پلان دیا, جو بھی دیا آپ نے, سمجھے؟ تو وہ جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ذمہ دار کو ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اب ان کو اگر کورٹ کو یہ چاہیے, اور بولیں گے کورٹ کو مشورہ دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک اچھی بات ہر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے, کوئی اس پہ پابندی نہیں, ایک آزاد ہم شہری ہیں اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کورٹ کو یہ چاہیے کہ جن کا جو نالے پہ یا کوئی غیر تجاوزات ہیں جو انکروچمنٹ ہو گئی ہے, پہلے اس کا انتظام کریں, اس کی پلاننگ کرائیں کہ اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو یہ توڑنے سے پہلے ان کو ہم جگہ دیں, اور کہاں پہ جگہ دیں وہ اس حساب سے دیں جہاں پہ آج کل ان کی فرض کریں کہ وہاں جوبلی مارکیٹ کی پتہ دکانیں کتنے کی, 1-1 کروڑ کی ایک دکان ہے, سمجھے؟ اچھا, یہ جو ہے دکانیں اس وقت جو دی ہوئی تھی اس کے لیے کوئی اماؤنٹ لی گئی تھی شروع میں؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, 50 سال پہلے تو 50 روپے ہوں گے یا 100 روپے ہوں گے یا 1000 روپے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, سمجھے؟ لیکن آج وہی ایک قیمت, جیسے ابھی 4 سال پہلے جو ڈیویلیوشن ابھی ہوئی ہے, ایک دم پیسے 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ ہوتے بیٹھے بیٹھے بن گئے. تو یہ تو اس میں رولنگ ہوتی ہے. تو آج وہ جو دکانیں دی گئی تھیں وہ باقاعدہ ان کو رسیدیں دی گئی ہیں, لیز دی گئی ہے, سب کچھ دی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے جنہوں نے لیزیں دی, جنہوں نے ان کو الاٹمنٹ آرڈر دیے, آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کے آتے ہیں؟ آپ نے ان کو تو چھوڑا ہوا, سمجھے؟ میری سمجھ سے پبلک کا اعتماد اتنا ہو گیا تھا کہ وہ جو بالکل جو کوڑیوں کے دام پہ دکانیں لی گئی وہ ہاتھ پھرتے پھرتے کروڑ روپے کی ہو گئی. اب جو اینڈ یوزر آیا جس نے 1 کروڑ کی دکان پرچیز کی, اس کا تو پورا پیسہ گیا, اس کی تو پورے نقصان ہو گیا کمپلیٹ. وہ ایک اعتماد تھا کہ اب یہ دکانیں ٹوٹیں گی نہیں, مارکیٹ چلتی رہے گی, اس کو ایک اعتماد تھا. اب وہ اس کے کچے کاغذات تھے یا کچھ بھی تھا یا نالے پہ بنی ہوئی تھی, اس کا تو ٹوٹل نقصان ہو گیا, اس کے مال کا بھی نقصان, اس کی دکان کا بھی نقصان. اب جو ہے وہ گورنمنٹ سے وہ کیا انہوں نے ابھی تک اپلائی کیا ہے کہ ہمیں کیا دیا جائے؟ وہاں کی کوئی یونین ہوگی, انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ بھئی ہمیں اب یہ ریلیف دیا جائے, یہ دیا جائے. حکومت نے اس کے بارے میں کوئی تفصیلی کوئی بات آئی ہے سامنے؟ دیکھیے, حکومتیں جو ہیں سب کو لولی پاپ دیتی ہیں, کچھ نہیں دیتی, سمجھے؟ صرف لولی پاپ ہے, سمجھے؟ جس کا بیچارے کا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا. اب وہ جو کل تک یہاں سے جو بھی کماتا تھا گھر لے کے جاتا تھا, اب وہ کل کے بعد جب جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ اب اس کے بعد وہاں تو صرف وہ ڈھیر ہو گیا ٹوٹ کے, سمجھے؟ وہاں اس کو کچھ ایک فیصلہ بولڈن مارکیٹ کا بھی پہلے ہوا تھا, وہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہوا تھا کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھیں, اور دکانیں جلنے کے بعد جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے حلف دے کے پیسے دلوائے تھے. تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا. دیکھیے, وہ اس طرح سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ پلاننگ, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ توڑنے سے پہلے ایک پلان کرنا چاہیے کہ ہم یہ توڑیں گے تو توڑنے کے بعد ان کو ایک پراپر جگہ دی جائے تاکہ وہ مارکیٹ کہیں بھی جائے گی وہ اپنی جگہ بنا لے گی, سمجھے؟ اسی طرح کیا نام ہے, میں بتاؤں, دیکھیں ہم تھوڑا سا اس کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ابھی معاشی طور پہ یہ سب دنیا سکم ہو رہی ہے, سکڑ رہی ہے, لیکن ابھی دیکھیں کیا نام ہے, انگلینڈ نے پورا کھول دیا ہے, ہم سے زیادہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, سمجھے؟ انگلینڈ کے اندر. اور انہوں نے کس طرح کھولا؟ انہوں نے سیلیبریٹ کیا کھولنے کے لیے, آتش بازیاں کی وہاں پہ, انہوں نے میچ کو الاؤ کر دیا وہاں پہ, سمجھے؟ انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی سٹے باز تھے, یہ تھے, وہ سب کو انہوں نے کہا کہ جو آپ کر سکتے ہیں کریں, کھلا ہے آپ کو, کوئی SOP نہیں, سمجھے؟ کچھ بھی نہیں, سمجھے؟ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ذہنی طور پہ لوگوں کو, ایک نفسیاتی طور پہ نہیں, ان کو لڑنے کا ایک وہ دیا. دیکھیے جو ہمارا جسم کے اندر جمع ہوتے ہیں نا, یہ جب تک ان کے اندر یہ آ جائے نا کہ یار میں تو مر رہا ہوں تو خود ہی مر جائے گا سالا, آپ اس کے اندر ایک قوت دے کے تم مر نہیں رہا, تم مقابلہ کرو اس سے. تو انہوں نے ایک سینٹیمنٹل یعنی جو دماغی طور پہ لوگوں کو مضبوط کیا, وہ وہاں پہ کیا ہوتا, ان کی مشقت ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہی تھی. اب وہ کب تک لے کے آتے, 2 سال تو ہو گیا ان کو لیتے ہوئے. وہ دنیا بھر کے اندر جنہوں نے قرآن کی دنیا بھر کے بادشاہ بنے رہے, آج وہ پھر بھیک منگے. آج جو کل کا جیسے یہ جس کی دکان جو ٹوٹی جبلی کے اندر, یہ بھیک منگا ہو گیا نا, کل تک دینے والا تھا آج لینے والا ہو گیا. بھوک سے مرنے سے بہتر ہے لڑ کے مرے. اس نے کھول دیا, اس نے بولا معاشی طور پہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, اور اس کا حل یہی ہے. دیکھیے روزانہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تقریباً 1 سال میں 15 لاکھ افراد مرتے ہیں, 15 لاکھ, یہ ڈیٹا ہے, سمجھے؟ اور وہ ڈیٹا اب کورونا سے کتنے مر رہے ہیں, کتنے مرے ہمارے 5,500 افراد مرے ہیں. اب وہ 15 لاکھ پورے سال میں مر رہے ہیں, ہم نے 1 سال کا ڈیٹا نکالا, 5,500 مرے. تو آپ یہ دیکھیں اگر اس کو کھولیں,
آپ جو ہیں یہ طاقت بنائیں, اپنے عوام کو طاقت بنائیں. آپ خود طاقتور تو ہے نہیں سمجھے, عوام کو بھی نہیں بنے تھے, عوام کو بھی آپ نے چوہا بنا دیا سمجھے. وہ بیچارے جو اور چوہے ہو گئے, چوہیا بنتے جا رہے ہیں. اور وہ ایک کا فون آیا کہ مجھے یہ کورونا, میں نے کہا تو نکل کے گھر وہ کرونا نہیں, آپ مجھے ڈر لگ رہا ہے. یعنی اس کی طاقت ہی نہیں لڑنے کی. سب سے پہلے تو یہ ذہنی طور پہ عوام کو مضبوط کیا جائے کہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں, ہمیں لڑنا ہے, ڈرنا اس سے لڑنا ہے, اس سے لڑنا, اس کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پورے ایک نام ہے اس کو کاروبار کو کھول دیا جائے, پوری جتنی بھی ایکٹیویٹی اس کو کھول دیا جائے. جو مرے گا وہ تو مرے گا سمجھے, لیکن آپ کا ملک نہیں مرے گا, آپ کا معاشی جو مسئلہ وہ نہیں مرے گا, آپ کے گھر کے اندر جو لوگ کیا نام ہے بھوک سے مر رہے ہیں وہ نہیں مریں گے. اگر آپ نے وہ 5,500 کے جو دیکھ رہے ہیں, آپ 15.5 لاکھ جو سالے مرتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے. اگر آپ ان کو کھول دیں, اس کو کھول کے بعد آپ ان کو طاقت دیں کہ آپ مقابلہ کریں اس کا. دیکھو جس زندگی لکھی ہے یہ ہمارا ایمان ہے سمجھے, کہ جب تک پروردگار کی طرف سے سانس نہیں روکی جائے گی وہ مر نہیں سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے, اور یہ ایمان لے کے اگر وہ چلے گا تو کوئی اس کو شکست دے نہیں سکتا. میرے رب کا جس نے دل کے اندر یہ ایمان ڈال لیا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آسی جب تک میں رب نہیں. اگر آپ نے مجھے, آپ دیکھتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا سمجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کروں, لیکن ایک میرے اندر اللہ نے انرجی دی ہے, انرجی لڑنے کی دی ہے کہ مجھے لڑتے ہوئے جانا سمجھے. مجھے چوہا بن کے نہیں جانا یہاں پہ کہ میں چوہا مر کے گھر کے اندر بیٹھ گیا ہوں, گھر کے اندر ویسے ہی میں آدھا اس میں ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہے ویکسینیشن کرا لیں, جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, ان دکانداروں کو تو دکان کھولنے کی اجازت دی جائے, تو اس سے جو ہے ویکسین کا جو لگانے کا معاملہ ہے وہ بڑھے گا اور اچھا ہو جائے گا. ویکسین بھی اب پتہ کہ جیسے پہلے آپ نے فرمایا تھا یہاں پہ کہ 5 ممالک اس ویکسین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, فائزر ہے, چائنا ہے, فلاں ڈمکا. انہوں نے کی منڈیاں, انٹرنیشنل منڈیاں, یہ میری سمجھ سے بات پر ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ یہ بیٹھے وہاں پہ. اب وہ بولتا ہے وہ کیوں نہیں گھسنے دے رہا ہے اس کو, چائنا والے کو, اسے پتا ہے کہ اس کے لاؤں گا تو یہاں سے تو مجھے پیسے ملیں گے نہیں. دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی آفت آتی ہے تو ایسے بزنس مین کمانے کے لیے آ جاتے ہیں نا سامنے, سارے آگے نا. اب یہ جتنی فائزر ہے, دوسری جو بھی کمپنیاں ہیں, یہ اس کی اپنا چائنا کی کمپنی ہے, یا انگلینڈ نے ایک اور نکال دی سمجھے, وہ دوسری نام ہے کیا, وہ بھی نکال, تیسری آ گئی ہے ابھی لیٹسٹ سمجھے. اب یہ انٹرنیشنل ایک بزنس ہو گیا ہے. اب وہ جو بھی ملک اس کو اجازت دے گا اس کے ساتھ کمیشن مل رہا ہے. ہمارے یہاں پہ جو کیا نام ہے, یہاں پہ جو ویکسین آ رہی ہے ایسی آ رہی ہیں, ارے اس کے اوپر تپی پہ تپی لگا کے دی جا رہی ہے سمجھے. لیکن وہ دیکھیں ویکسین کا جو معاملہ ہے, ویکسین تو آخر بالآخر تو لگانی ہے ہر کسی کو. ارے ویکسین لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, ویکسین بیچنے کا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ کوئی قبول اس کے لیے نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا قبول, اس لیے کہ وہاں پہ باہر ملکوں میں تو پھر بھی یہ بیچی جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو فری ہے. فری کی بات نہیں ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے, آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں. آپ کو کیا نام ہے آئی ایم پہ پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, ویکسین دینے کے لیے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے یار, یہ بتاؤ ذرا مجھے بیان تو کرے نا. 3.5 ارب روپے آپ ڈالر لینے کے لیے آپ نے چائنا سے قرضہ لیا, چائنا نے آپ کو قرضہ دے کے اس کو اتارا, تو آپ کے پاس ویکسین کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ بولیں کہ ہم نے یہاں سے, ارے وہ ویکسین کے پیسے جو بچ رہے ہیں وہ عوام کو دو نا یار, عوام کے کاروبار کو دو سمجھے, بھول کو لڑنے کی طاقت دو سمجھے. ویکسین لگاؤ, خوب لگاؤ, کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے ایسے لوگ ہیں, اب حکومت سے تو ہم مطالبے کرتے رہیں گے, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت صاحب حیثیت ہیں, ان کو میدان میں آنا چاہیے اور ان چھوٹے تاجروں کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیے ہمیشہ صاحب حیثیت لوگ مدد کرتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان اور مسلمانوں کی یہ کوالٹی رہی ہے سمجھے, کہ وہ کبھی پیچھے رہے نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو سامنے آتے بھی نہیں ہیں. کل بھی بشیر فاروقی نے کیا نام ہے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مزید مر جائیں گے سمجھے. تو لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح نہیں مار رہے ہیں کہ لوگ جو مرے مزید مر جائیں. میں ان کی بات کو نہیں کر رہا, میں خود اس بات کو, میں خود ایک انجینئر ہوں سمجھے. میرے کاروبار کو آپ نے تباہ کر دیا سمجھے. آپ جو بولتے ہو نا کہ یہ اتنے بنا دیے, آپ نے کیا نام ہے 1 کروڑ دینے تھے سمجھے, آپ نے کتنے دیے یار, کتنے دیے ہیں؟ کوئی غریبوں کو ہے دلستان کو دینے کی سمجھے, دیا کچھ نہیں ہے, اس کو تباہ و برباد کرو. کارول حسن صاحب سے بات کریں گے کہ اس وقت جو وبا کی شدت تیز ہو گئی ہے اور ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے, اور بڑے مطلب ابھی بھی میں نے دیکھا لائنیں لگی ہوئی ہاسپٹل میں, تو حکومت نے, آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ حکومت نے اور مزید کیا اقدامات کیے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے, حکومت کی جانب سے جو اجلاس ہوا ہے, اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر دوبارہ اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہاسپٹل کے حالات کیا ہیں, ہاسپٹل کی پوزیشنیں کیا ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे एक रिपोर्टर हफीज़ अंसारी साहब जो जुबली में इस वक्त मौजूद हैं। जी हफीज़ अंसारी साहब, इस वक्त क्या पोजीशन है जुबली की? देखिए, जो भी मार्केट के अंदर जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, नाले पर ये दुकानें जो चंद कर गई थी गुज़श्ता माह, उसके बाद जो है यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट कैंप ने फैसला किया था ऑपरेशन किया जाएगा और मुकम्मल मार्केट को बदमार किया जाएगा। 20 से कबल जो है ये ऑपरेशन का आगाज किया गया था, लेकिन 20 से कबल जो इब्तिदाई तौर पर दुकानें धरती थी, उन दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। 32 दुकानें इब्तिदा में बदमार की गई। तो उस वक्त दुकानदारों का ये मुतालबा था कि बाकी दुकानों से सामान निकालने के लिए उन्हें मौका फराहम किया जाए। केएमसी की जानिब से उनको मौका फराहम किया गया था और गुज़श्ता हफ्ते इससे कबल जो है उन्हें सामान निकालने का मौका देने के बाद, अभी कुर्बा के बाद, कल से फिर दोबारा ऑपरेशन का आगाज किया गया था। और कल जब ऑपरेशन किया गया तो दुकानदारों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। दुकानदार जो है मशीनरी के आगे लेटे भी, लेकिन जो है पुलिस के दबाव के बाद, पुलिस के हिरासत में लेने के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन का आगाज किया गया। और यूँ ऑपरेशन जुबली मार्केट में आज दूसरे दिन भी जारी रहा है। यूँ 100 से ज़ायद जो कि 164 दुकानें बताई जाती थी, उनको मुसम्मत किया जा चुका है। ये ऑपरेशन आपके फराइल के अंदर है, जिसके बाद जो है मलबा उठाने के लिए जो है ट्रक वगैरह है उनको तलब किए गए हैं। सीनियर डायरेक्टर या एंटी इंक्रोचमेंट के बशीर सिद्दीकी हैं, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन जारी था। पुलिस और सिटी वार्डन ठीक है जो है इंतजामिया के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हफीज भाई, हुकूमत अब क्या मतलब उनकी हेल्प कर रही है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनके जो माल है, उनके जो सामान है वो सारा रोड पे पड़ा है, तो हुकूमत ने कोई रिलीफ देने का या कोई जगह देने का उनसे कोई वादा किया है? देखिए, इस हवाले से ये मैं वादे करता चलूँ कि ये केएमसी की मार्केट है, केएमसी की दुकानें हैं जो कि 55-60 साल से ये केएमसी ने इनको दी हुई थी। अब अगर बात की जाए केएमसी की मार्केट देने के बाद जो दुकानदारों का क्या तरीक़ेकार था, तो यह तरीक़ेकार ये था कि सालाना जो है यहाँ पर किराया अदा किया जाता था। तकरीबन 21,000 रुपए तक सालाना किराया यहाँ पे अदा किया जाता था। दुकानों का यूँ कहा जाए तो अगर एक दुकान का किराया 2,000 रुपए होता था, तो इस माहाना 2,000 रुपए अगर किराए के अंदर वहाँ दिखाया जाए तो दुकान तो केएमसी से 2,000 रुपए में मालकान ले लेते थे, लेकिन 20, 25, 30,000 रुपए माहाना किराए पर ये दुकानें दी गई थी। असल मालकान भी कई दुकानों में से नहीं थे, लेकिन अब केएमसी की दुकानें जो कि चंद रकम के एवज से किराए पर केएमसी की जानिब से दी जाती थी, अब कई हजारों में जो है ये दुकानें किराए पर दी जाने लगी थी। तो 50-55 साल से ये दुकानों की मिल्कियत के साथ साथ जो है ये दुकानें लाखों में फरोख्त होती रही है। सिर्फ यही नहीं, सदर की केएमसी मार्केट का भी यही हाल था। और कराची की अगर हम केएमसी मार्केटें की दुकानें देखें तो वहाँ भी यही सूरत हाल नजर आती है कि केएमसी को तो हजारों में किराया दिया जाता है, लेकिन जो है 20-25 हजार रुपए किराए पर भी वो दुकानें उठा दी जाती हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर दुकानदार जो है मुतबादिल जगह का मुतालबा जरूर कर रहे हैं, लेकिन केएमसी का यही कहना है कि मिलके जब ये केएमसी की तो मुतबादिल जगह जो है इनको देने के लिए जो है। अच्छा, इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने कोई हेल्प करने का कोई ऐसा ऐलान किया है उन ताजिरों के लिए? देखिए, इस हवाले से आपकी जुबली मार्केट के लिए तो कोई ऐलान वाक़या नहीं हुआ है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आई है। अलबत्ता जो पवेलियन एंड दीगर जो अपना दुकान है उनकी भी सूरत हाल यही रही है, वहाँ भी अभी तक सूरत हाल नजर नहीं आई है। अलबत्ता जो गुजर नाला वगैरह है, जो नाले के साथ मकानात है, उसके लिए जरूर जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है चेयरमैन बिलावल की जानिब से जो है जरूर जो है ऐलानात हुए हैं, लेकिन उस पर अमल नजर नहीं आया है। तो इस वक्त जो है यही लगता है कि मुतासिरीन पर मुतबादिल जगह के लिए कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों को सुना है गिरफ्तार भी किया गया है एहतजाज की सूरत में? यहाँ कल जो ऑपरेशन का आगाज किया गया था तो दुकानदार जो है मशीनरी थी और उसके आगे लेट गए थे, जिसके बाद जो है ऑपरेशन में रुकावट के दिफात लगाकर इनको वक्ती तौर पर हिरासत में भी लिया गया था। फिर जो है इनको जो है जो है जमानत पर जो है इनको फिर रहा कर दिया गया था। तो इस सूरत हाल के बाद जो है आज कोई ऐसी दूसरे की मज़ामत का सामना देखने में नहीं आया है। पुरअमन तौर पर यह ऑपरेशन हम देख रहे हैं जारी है और तकरीबन अब तमाम दुकानें बदमार कर दी गई है। वो 60 साल तारीख जो कि जुबली मार्केट की थी, वो मिट्टी का ढेर और मलबे का ढेर बनी नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी साहब। चलते हैं वकारुल हसन साहब के साथ कि आपके पास जो कल रिपोर्टें आई हैं वो क्या रिपोर्टें थी जुबली के हवाले से?
अच्छा देखिए, जुबली मार्केट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो सूरत हाल बनी वो भी एक हादसा ही था कि गैस भर गई नाले में, और नाले के अतराफ में बनी हुई दुकानें थीं और चंद दुकानें जो है मुतासिर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है तमाम अतराफ की दुकानों को ही अब तोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया। ताजिर बरादरी का यही जो हमारे सामने एक मुतालबा सामने आया था कि उनको मुतबादल या तो फराहम किया जाए, या उन दुकानदारों को कहा जाए कि वो अपनी मदद आपके तहत ही उसको बना लें। तो अच्छा, ये हो सकता था कि अगर वो वहाँ के जो दुकानदार हैं आपस में मिल के अपनी मदद आपके तहत काम करना चाह रहे थे तो करने दिया जा सकता था, वरना फिर पहले मुतबादिल फराहम किया जाता। बाद में ये सारे मामला होते रहते, और ये सब अफसोसनाक वाक़यात ईद के दिनों में ही हुए। बकरीद का एक सिलसिला चल रहा था, और जब यानी कि कारोबार का चलने का वक्त होता है उस वक्त ही कारोबार मुतासिर हुआ उन लोगों और बकरीद के बाद तो ज़ाहिर सी बात है शादियों का सीज़न होता है, और कपड़ों का तो बड़ा काम होता है इस पे। ये सारे मामलात एक ऐसे वक्त में आए हैं कि रमज़ान की अगर बात करें, रमज़ान में ही सारी सूरत हाल हम देख रहे थे कि रमज़ान में लोग ख़रीदारी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उस वक्त कोरोना की एक वबा काफ़ी उरूज पे पहुँची, वहाँ पे लोग मुतासिर हुए। फिर बकरीद का सिलसिला आया, तब लोग मुतासिर हुए। अब ईद के सीज़न के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे लोग, तो इस वक्त जो कारोबार है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ हुआ है। जहाँ तक अभी आप कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, तजावुज़ात के हवाले से ही आप बात कर रहे थे, बिल्कुल मतीन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इन तमाम जगहों पर इजाज़त दे के आप बना सकते हैं। तो जो तजावुज़ात हैं अगर कायम हुई हैं और जिसने तजावुज़ात को कायम किया है उसके हवाले से ही काम होना चाहिए। कुछ देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर जो एक बात थी कि शहर कराची वो शहर है जिसका मास्टर प्लान नहीं बना हुआ। यानी आप इंटरनेशनल तो क्लेम करते हैं कि इंटरनेशनल सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ये तमाम चीज़ें इसमें यहाँ पर हैं और लोग रोज़गार के सिलसिले में आते हैं, मगर अब तक कोई प्लान नहीं बना हुआ है इसका। तो जब तक इसका कोई मास्टर प्लान ऐसे वाज़े नहीं होगा कि कौन से इलाके कहाँ पर कैसे हैं, कितने साल पहले यहाँ पर तजावुज़ात बन गई थी या कैसे जो है वो बिल्डिंग्स बनी हैं, तो जब तक ये कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर इस वक्त आप देखें कि कोई भी शहर का हिस्सा आबाद करने की कोशिश की गई, जैसे गुलिस्तान जौहर की बात करें या अब स्कीम 33 की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आए कि वहाँ पे फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे होंगे और फ्लैट के जंगल बन गए हैं। तो ऐसे में वहाँ पे सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला, और जो ऐसे मसाइल हैं जो बढ़ गए हैं। तो अगर आप वहाँ पे फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दे रहे हैं तो उससे पहले जो है वहाँ पर तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए, और गवर्नमेंट जो है इस तमाम चीज़ को अब मद्देनज़र रखते हुए, अब जैसे स्कीम 33 की अगर हम बात करें, वहाँ पे फ्लैट्स बनना शुरू हो गए, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, और वहाँ पे पहले सोसाइटीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन अब फ्लैट्स बनना शुरू हो गए। इस पर एक साहब का कहना यह था कि ऊँची इमारतों से घर मेरा ढक गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो कुछ लोग जो हैं ऊंची इमारतों की वजह से उनके यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही, हवा पानी नहीं, तो मतलब आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वही नहीं है। तो जहाँ पर बिल्कुल एक उसको हम मना नहीं कर सकते कि हाई राइज बिल्डिंग्स ना बने, क्योंकि इस वक्त शहर में जगह खत्म हो चुकी है और शहर इस वक्त चौड़ाई के साथ अब ऊंचाई में फैलना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो तमाम चीज़ें पहले आपको फैसिलिटीज़ पहुँचाना होंगी, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, गैस हो, या वहाँ पे रोड्स हों। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कम से कम इस तरह का डालें कि वहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी से चल फिर सकें। गुलिस्तान जौहर आप देख लें, अगर आप जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी की तरफ जाते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि लोगों को काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से गुजरने में, जबकि वहाँ पर जो आबादी है उसका तनासुब बहुत ज़्यादा हो चुका है शहर के मुकाबले में। तो फ्लैटों का जंगल कहा जाता है इस वक्त गुलिस्तान जौहर को। तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर फ्लैट्स बड़ी तादाद में बना दिए, लेकिन वो प्लानिंग जो होनी चाहिए थी वो प्लानिंग इस वक्त नज़र नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अब केएमसी की जो जुबली की मार्केट टूट रही है, इस तरह बहुत सारी केएमसी की जगहें, क्या कहीं आवाम की गलती नहीं है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए वो जगहें ले लेती है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि इतने सहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और ऐसी बातें बताई जाती हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद कि अब ये हमारा मुस्तकबिल यही है, और वो तस्दीक नहीं करते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर मुस्तनद इदारे, मुस्तनद बिल्डर्स मौजूद हैं जो कि सही तरीके से शहर को मैनेज करना चाहते हैं या एक लोगों को बेहतर छत फराहम करना चाहते हैं, उनका भी रोज़गार इससे मुतासर हो जाता है। अब होता ये है कि जो बाज़ ऐसे अफराद हैं जो कि अफरा तफरी के अंदर, आपने अभी देखा होगा कि कराची में जो है पोर्शंस बना के भी फ़रोख्त किए गए, और वो पोर्शन जो है फिर वो सेल डीड और उसके बाद वो सब लीज और वो दीगर मामलात के हवाले से भी मामलात बनते चले गए थे। अब जो है अभी भी ऐसा मामलात चल रहे हैं, लेकिन जबकि पाबंदी आयद कर दी गई है कि अब पोर्शंस ना बनाए जाए, लेकिन वो अभी भी सिलसिले जारी हैं। लेकिन
ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس چند پیسے موجود ہیں، اس سے مجھے چھت مل رہی ہے، تو وہ زیادہ تحقیق اور تصدیق کی طرف نہیں جاتا. تو یہ عوام کی غلطی ہے. اس میں عوام کی غلطی یہاں ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو پورا ویریفائی نہیں کرتے، ویریفائی کریں. اچھا بھیڑ چال میں چلتے ہیں، جہاں لوگ بھاگ رہے ہیں وہیں بھاگتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس اگر 25 لاکھ اور 30 لاکھ موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شہر میں 1 کروڑ سے کم کا اگر آپ کو گھر نہیں مل رہا ہے، یا فلیٹس کی قیمتیں بھی اب 1 کروڑ ہو چکی ہیں، 25-30 لاکھ میں کوئی جگہ مل رہی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت میری قسمت کے مطابق مل رہی ہو، وہ زیادہ تحقیق کی طرف نہیں. ہمارے یہاں تو نا کلاس پلاٹ بک جاتے ہیں جی، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. کتنی ڈبلنگ ہوئی ہوئی ہے، کتنی فائلز ایسی ہیں. ابھی اس وقت کتنے ایسے اسکیم 33 کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ایسے مقامات ہیں جہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا کہ ان سوسائٹیز میں آپ گھر یا زمین نہ پرچیز کریں، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ابھی باقاعدہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہاں پہ خریداری کر رہے ہیں. تو یہ عوام کی بھی غلطی ہے، عوام کی غلطی ہے. پھر کیا کہیں گے متین صاحب اس بارے میں؟ دیکھیے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. دیکھیے یہ بتا دوں کہ کراچی کا پورا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، مطلب تصحیح کر لیں کہ پورا کراچی کا ماسٹر پلان بنا ہوا، پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور یہ کیا نام ہے اس پلاننگ کے تحت ہی پوری 45 اسکیمیں ترتیب ہے، ورنہ ایک اسکیم بھی نہیں بن سکتی بغیر ماسٹر پلان کے، سمجھا. تو کراچی کا ماسٹر پلان موجود ہے، اور 45 میں جو یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک نارتھ کراچی تک، پھر سجانی ہے، پھر گلستان جوہر ہے، پھر اپنا لانڈی کورنگی کون آ گیا، ادھر اپنا بیار کالونی آئی، اورنگی ہو گئی، اپنا یہ اورنگی آ گئی، سمجھے. اورنگی اتنی بڑی کالونی ہے، اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں نا صرف وہ اتنی آبادی اس کی ہے. اپنا ہالینڈ کی آبادی جو 1 کروڑ کے اندر ہی ہے، سمجھے. وہ اورنگی کی آبادی اتنی ہے، سمجھے، بہت آبادی. آپ کو مطلب وہ اگر وہ اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کے بنارس کے پل سے تو ناردرن بائی پاس تک لامحدود ہے. لیکن اس کا بھی مطلب کے ڈی اے کے پاس دوسرا ماسٹر پلان اس کے تحت ہی بنائی جا رہی ہے. لیکن بات صرف ویریفیکیشن کی بات آئی، ویریفیکیشن بھی کے ڈی اے نے اب باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ نیچے بنا دیا ہے، جہاں سے آپ کو جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو صرف 3000 کے اندر آپ نیچے جائیں، کاؤنٹر ہے وہاں پہ، سمجھے، نیچے جائیں. میں عام آدمی کی اطلاع کی دے رہا ہوں. آپ دوبارہ بتائیں اور یہ بات تفصیل سے بتائیں تاکہ عوام کو جو ہے نا اس بات میں اویئرنیس ملے. ہاں، میں اویئرنیس کے حوالے سے اکنالج کر رہا ہوں ان کو کہ کے ڈی اے نے نیچے ڈپارٹمنٹس قائم کیا ہے. ان 45 اسکیم جو کے ڈی اے نے بنائی ہے اس کی ویریفیکیشن کے ڈی اے کر رہی ہے. صرف 3000 کے اندر آپ وہ ایک اس کو لیں گے، سمجھے. آپ پرچی بنائیں اور پرچی بنا کے ان سے اپنے کاغذات جو بھی آپ لے رہے ہیں کہ یہ اصلی ہیں یا اس کے نام کے ہیں یا اس کے نام کے نہیں ہیں، وہ کے ڈی اے آپ کو بتائے گی کہ یہ اس کے کاغذات جو آپ نے دے رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو 3000 کے اندر آپ کو وہاں پہ ویریفیکیشن اس کی ہو جائے گی، سرٹیفکیٹ نکل آئے گا. ہاں، وہ نکل آتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس اس نے دیے یہ فیک ہیں یا اوریجنل ہے. اب فیک ہوں گے تو وہی بتا دیے جاتے ہیں، اور فیک نہیں ہے تو دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت ساری وہاں سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں. اب ایک پورا مافیا سمجھے یہ بھی کام کرتا ہے، سمجھے، جو جس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے کے ڈی اے کے اندر. ناظرین یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کوئی بھی زمین لیتے ہیں کے ڈی اے کی تو آپ کے ڈی اے کا ادارہ ہے وہ آپ کو ویریفیکیشن دے گا، جس کی فیس انہوں نے 3000 روپے رکھی ہے. وہ 3000 روپے دے کے اپنے لاکھوں کروڑوں روپے بچائیں اور ویریفیکیشن کر کے ہی جو ہے نا پراپرٹی لیں. ایک اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر. دیکھیے جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ تمام ادارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے، اپنے رہنما کا بولا، اس کا بولا. اصل میں جو کے ڈی اے پہلے تھا جس کے اندر ایم ڈی اے تو اس کا حصہ بنایا گیا، پھر ایل ڈی اے بنایا گیا، سمجھے. یہ کے ڈی اے کے بچے ہیں سارے، کے ڈی اے کے امبریلا کے اندر ہی کام کر رہے تھے. لیکن کچھ کیا نام ہے گورنمنٹس جو بھی آتی ہیں وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے حلقے دیکھتے ہیں کہ یار ادھر یہ ہے یہ ادھر ہے، تو یہ تقسیم کرتے ہیں. ابھی یہ کیمائی ٹاؤن بن گیا، سمجھے. کیمائی ٹاؤن کیوں بنایا، کیا ضرورت تھی؟ ایسے تو پورے صوبے کو آپ تقسیم کر دیں، کس نے منع کیا؟ اگر تقسیم ہی کرنا ہوا تو پورے شہر کراچی کے ساتھ یہاں پہ 11 صوبے اور بن سکتے ہیں یہاں پہ، اگر ان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح فیسلیٹ ہو سکیں. ایک اور اس بھائی نے اچھی بات کی تھی، سنجے وقار بھائی نے، کہ یہاں پہ جب دیکھیے جب کراچی کو شہر تھا اس وقت اس کی زیادہ آبادی نہیں تھی، یعنی 50 لاکھ کے قریب تھی شروع کے اندر، جب 47 کے اندر پر آئے تھے، اس سے بھی کم ہوگی، سمجھے. تو اس کا اسٹرکچر اس وقت بنا ہوا تھا. کراچی کا اسٹرکچر سن 50 کے اندر یا 50 اور 60 کے درمیان کے اندر بنایا گیا. اس 50 کے اندر جو آبادی تھی وہ تھوڑی تھی. اب اس اسٹرکچر کے اندر اب آبادی ہو گئی ہے 3.5 کروڑ. اسٹرکچر وہی ہے پرانا. تو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ کو
کہیں سے بھی انٹرنیشنل طور پہ لوگوں سے جو بھی ورلڈ بینک ہے ان سے لے کے اسٹرکچر پہ توجہ دینی چاہیے. اسٹرکچر جب تک جیسے ایک آبادی 10,000 کی, پہلے یہاں پہ 2,000 تھی یا 1,000 تھی, اب اس میں سے ایک نام ہے سیوریج بھی جا رہا ہے, پانی کا دیگر جا رہا ہے, تو 1,000 کا تھا وہ, اب وہ 10,000 کے پانی کو کیسے گزرے گا, نہیں گزار سکتا. اور یہ ہوگا بارشوں میں جو ہے گھر بھریں گے. ابھی جو ایک نام ہے وہ وہاں پہ جو ہوا ہے اپنا اسلام آباد کے اندر, وہ کیا ہوا ہے, اب وہ ایک دم بارش تیز آ گئی, سمجھے, تیز بارش ہمارے اس کا حل ہی نہیں ہے. اب اس کا یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کیا برا اثر ہوا. کل تک وہ کراچی کو کہتے, وفاقی حکومت کراچی کو کہتی تھی کہ یار کراچی والے جو سارا پیسے کھا گئے, آج ہم کس کو کہیں کہ اسلام آباد سارا پیسہ کھا گیا ہے. صحیح بات. اب یہ کہنا پڑے گا نا کہ اسلام آباد, اصل بات یہ نہیں ہے کہ کراچی کھا گیا اسلام آباد, اصل یہ کہ آپ نے پلاننگ صحیح نہیں کی ہے, آپ کی پلاننگ انت ہے, سمجھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر 200 میٹر ہو جائے یا 100 میٹر ہو جائے تو یہاں پہ کس طرح پانی کے اس کو نکالا جائے گا, وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے یہ ہیں کہ بس یہاں پہ اس کو قبضہ دے دو, یہاں پہ اس کو دے دو, ادھر کو اپنے پیسے اکٹھے کر لو. آپ جو ہے عوام کا نہیں سوچتے, آپ اپنے پیٹوں کا سوچتے ہیں, اپنی جیبوں کا سوچتے ہیں. آج جب آپ نے عوام کا سوچنا شروع کر دیا, انشاءاللہ پاکستان بڑی اوپر جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین دیکھیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. آپ کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہیں, خدا را اس پراپرٹی کی ویریفیکیشن کریں. جب تک ڈاکومنٹس نہ ہوں اس پراپرٹی کو نہ خریدیں. کراچی ٹائم میں وقت کی مختصر ہے ہمارے پاس, اور اس مختصر وقت میں ہم نے جتنی باتیں کر سکے ہم نے کی ہیں. اور آپ سے پھر یہ جو ہے التجا کروں گا کہ بغیر ویریفیکیشن کے کوئی پراپرٹی نہ لیں تاکہ ایسے برے حال نہ ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.